I will not rest until we have put in place the best possible security measures for your security. خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس میں جو سزا تھی اس کو معطل کر دیا گیا. بھارت اور اسرائیل نے آپ کے ملک میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو فنڈز دیے ہیں. انٹرفیئرنس جو ہے یہ تو 75 سال سے جا رہے ہیں, لیکن چلیں ضمیر جاگ اٹھا ہے کسی کا, اس وجہ سے جاگا ہے, یہ بھی ذرا انویسٹیگیٹ ہو جانا چاہیے. اس کو الیکشن میں جتوانے کے لیے ثاقب نثار ایک پولیٹیکل ورکر کا کردار ادا کرتے رہے. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. آج تو کمال ہو گیا, پی ٹی آئی آج جیت گئی. پی ٹی آئی ڈائریکٹلی بھی جیت گئی, پی ٹی آئی انڈائریکٹلی بھی جیت گئی. آج بانی پی ٹی آئی خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم کی توشہ خانہ میں سزا معطل ہو گئی. پی ٹی آئی یہی چاہتی تھی. ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لے لیا. پی ٹی آئی یہی چاہتی تھی. جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے 1 مین کمیشن کی سربراہی سے انکار کر دیا. پی ٹی آئی بھی یہی چاہتی تھی. آج ان موضوعات پر میں بات کروں گا. ملکی سیاسی صورتحال پر بھی بات ہوگی. کچھ کراچی میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے اس پر بھی میں بات کروں گا. 3 اہم مہمان علیحدہ علیحدہ ہمارے روبرو ہوں گے. آج ہمارے روبرو ہوں گے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب سلیم ایم مانڈوی والا صاحب. اسی طرح ہمارے روبرو ہوں گے ایم کے ایم پاکستان کے مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. اور ناظرین, پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے ایکسکلوسیو اسپوکس مین یعنی خصوصی ترجمان جناب رؤوف حسن صاحب ہمارے روبرو ہیں. بہت شکریہ ایکسلنسی, آپ تشریف لے آئے. ایکسلنسی, آپ نے بلایا. 6 ججز کے خط پر سو موٹو نوٹس آپ مانگ رہے تھے, وہ مل گیا. خان صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ بشرا بیگم صاحبہ کی توشہ خانہ میں سزا معطل ہو گئی. آپ چاہ رہے تھے, وہ ہو گیا. جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے 1 مین کمیشن کی سربراہی سے انکار کر دیا. آپ چاہ رہے تھے. آج تو عدالتوں نے رنگ دیا آپ کو. بڑی مہربانی آپ کی جناب شوکت پراچا صاحب. بارش کا پہلا قطرہ ہے. بہت آگے جانا ہے, بہت آگے جانا ہے, بہت کچھ رہتا ہے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اور آج ہماری جو ریزولو ہے وہ اور انکریز ہوا ہے. کیسز میں کوئی سبسٹنس نہیں تھا. آئی کال دیم فیک, فریولس اینڈ فراڈولنٹ. یہ کیسز ہیں سارے, اور ہمیں یہ پتہ تھا کہ جب یہ ہائی کورٹ لیول کے اوپر آئیں گے تو وہ اسٹینڈ نہیں کر سکیں گے, سسٹین نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایک پہلا قطرہ ہے بارش کا. جہاں تک رہا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کواشمنٹ جو ہے یہ بھی میرا خیال 2 دن میں ہیئرنگ میں آ رہی ہے, اور امید کرتے ہیں کہ یہ کیس ختم کر دیا جائے گا. اسی طرح سے ابھی سائفر رہتا ہے, اسی طرح سے ابھی وہ عدت کا کیس رہتا ہے. اور ہم امید کر رہے ہیں, ہم نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم نے اب تک انسپائٹ آف آر سیٹ بیکس, انسپائٹ آف ڈس اپوائنٹمنٹس, ہم نے ابھی تک امید لگائی ہوئی ہے کہ جی لیگل فورم سے ہمیں انصاف ملے گا ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم. اینڈ آئی ہوپ کہ اب جلدی یہ کام ہو جائے. دوسرا آپ نے جو موضوع اٹھایا ہے کہ یہ جو 6 جج صاحبان کا لیٹر تھا, یعنی پہلا قطرہ آپ کہہ رہے ہیں. پھر آپ نے ابھی پریس کانفرنس میں کہا کہ جی یہ بینچ نہیں چاہیے, بینچ پہ اعتماد نہیں ہے اس پہ. میں اسی پر آ رہا تھا. اچھا. لیکن آپ نے پوچھ لیا, بڑا اچھا کیا. نہیں جی, ہمیں بالکل اعتماد نہیں ہے. دیکھیے, آپ پی ٹی آئی کے ایکسکلوسیو ترجمان ہیں. ترجمان کی حیثیت سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 7 رکنی بینچ بنا ہے بدھ کے روز جو ہیئرنگ کرے گا, آپ کو اس پہ اعتماد نہیں ہے. بالکل نہیں ہے جی. میں آپ کو اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیے, پہلے جب یہ لیٹر آیا تھا 6 ججز کا لیٹر جب گیا تھا ایڈریس ٹو دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل, دیٹ مینس کہ اٹ واز ان شیپ آف اے کمپلینٹ. ایک ان کے خلاف شکایت تھی چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کے خلاف. لیٹس فرسٹ سی کہ آئی سی کے کتنے ججز ہیں. آئی سی کے 8 ججز ہیں ٹوٹل. 6 ججز ان میں سے جو ہیں انہوں نے لیٹر لکھا تھا, اور جسٹس اورنگزیب صاحب ہیں, وہ بھی ان لیٹر کے کانٹینٹ سے ڈس ایگری نہیں کرتے تھے. یہ میری انفارمیشن ہے. اور لیکن صرف یہ کہ شاید وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو پبلک کیا جائے. سو بیسیکلی صرف ایک بندہ رہ جاتا ہے. یعنی آپ 7ویں جج صاحب کا بتا رہے ہیں. ان کو مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ جسٹس کیا بتایا سر؟ حسن اورنگزیب صاحب. حسن اورنگزیب صاحب. جی. تو یہ جب لیٹر لکھا گیا تو اس میں انہوں نے
اپنے مسائل بیان کیے تھے انٹرونشن کے بارے میں. یہ بھی بتایا تھا کہ کس طریقے سے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو وہ فرام ٹائم ٹو ٹائم بتاتے رہے تھے میٹنگس میں, اور اس کے علاوہ 2 خط اینکسچرز کے طور پہ لگے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ جو کہ اس وقت بندیال صاحب تھے, جبکہ قاضی فاضیسہ صاحب جو سینئر پیونی جج تھے, ان کو بھی بتایا تھا, ان کے ساتھ میٹنگس بھی ہوئی تھی. یہ سب کچھ ان کے لیٹر میں موجود ہے. اب انہوں نے کہا تھا جی کہ اس کو آگے لے جانے کے لیے سب سے پہلے جوڈیشل کنونشن بلایا جائے. کیوں جوڈیشل کنونشن؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہ 6 ججز کا ایکسپیرینس ہے جو کہ انہوں نے اپنے لیٹر میں بیان کیا ہے. پاکستان میں سینکڑوں ججز ہیں, مختلف لیولز کے اوپر وہ جوڈیشری میں امپلائڈ ہیں, اور وہ تو ابھی آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ 7 جج نہ سنیں, اب پورا پاکستان کے ججز کو اکٹھا ایک چھت کے تلے؟ وہ جوڈیشل کنونشن کا ایک پرپس ہے سر, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اس کو تھریڈ بیئر ڈسکس کرتے ہیں. وہ ہے کہ جی باقی جو جج صاحبان ہیں ان 6 کے علاوہ سینکڑوں ججز اور ہیں, وہ بھی آ کے اپنا بیان کریں, کیونکہ اس لیٹر میں ہنٹ کیا گیا ہے کہ اور بھی ججز سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا ہے. تو وہ بھی آ کے بیان کریں تاکہ آپ کو ایکسٹینٹ تو آپ انٹینسٹی آف پرابلم جو ہے نا اس کا پہلے علم ہو. تو آپ سپریم کورٹ کو بالکل ہی نکال رہے ہیں کہ یہ نہ نکال رہا. ہاں تو یہ ہو گیا. اس کے بعد جوڈیشل کنونشن ڈیمانڈ کیا گیا, اس میں لیٹر میں ڈیمانڈ کیا گیا, اور اس کا پرپس میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام جج صاحبان اپنے ایکسپیرینسز جو ہے یہ خط ہے کہ یہ کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ تو نہیں ہے کہ ہر ایک چیز کو تسلیم کر لیا جائے. وہ کریں نہ کریں, لیکن میں تو اپنا آپ کو جو اپنا ہمارا جو بیانیہ ہے میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نا, کیونکہ میں پارٹی اسپوکسمین. بالکل. تو اس کے بعد جو تھا وہ یہ تھا کہ جی 184(3) کے تحت جو ہے, چونکہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس کیا گیا ہے, کنسیکوینٹلی یہ بنتا ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ وہ 184(3) کے تھرو اس کو سو موٹو آج لے لیا وہ. لیکن جب چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ سو موٹو لینے کی بجائے انہوں نے چیف ایگزیکٹو, اس میں اس لیٹر میں 4 لوگ انڈائٹڈ ہیں. سب سے پہلے ایجنسیز اور ان کے آپریٹرز, ٹھیک ہے جی, وہ انڈائٹڈ ہیں, ورچولی انڈائٹڈ ہیں. اس کے بعد ایگزیکٹو وچ از ہیڈڈ بائی شہباز شریف, ٹھیک ہے. اس کے بعد چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ, اینڈ بائی ایکسٹینشن چیف جسٹس آف پاکستان, جو کہ میں نے پہلے کہا نا کہ اس وقت بندیال صاحب تھے, اور اب لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے ایک بندے کو جو کہ نامزد ملزم ہے ان کو یہ اتھارٹی دی کہ جی آپ ایسا کریں, ہم آپ کو آتھرائز کرتے ہیں کہ آپ ایک کمیشن بنائیں, اس اپنی مرضی سے اس کے اوپر آپ اپنی مرضی سے جج پوائنٹ کریں, اور اس کے بعد اپنی مرضی سے اپنا جو آپ نے ڈیسیشن لینا ہے ان سے وہ لے لیں. یہ جو سپریم کورٹ کا اعلامیہ آیا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ان 6 ججز حضرات سے بھی ملاقات کی. اس کے بعد پھر ان کی اور میٹنگ ہوئی, پرائم منسٹر صاحب ان سے جا کے ملے. اس کے بعد یہ 1 مین کمیشن جو ہے یہ تشکیل پایا. اور صرف جو میرے اپنے سورسز پہ میں بتا رہا ہوں, شاید بعد میں بھی بتانا پڑے, کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کو TOR پہ اعتراض تھا, ان سے پہلے مشورہ کیا گیا تھا. یہ میں آپ کو بڑی اتھارٹی سے بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا مسئلہ یہ ہے کہ جی ہم سبسٹنس کی بات کر رہے ہیں, پرنسپل کی بات کر رہے ہیں کہ ایک نامزد ملزم جو ہے وہ کیسے یہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کر سکتا ہے, یہ کمیشن, اور کیسے وہ اپنا جج اپوائنٹ کر سکتا ہے, کیونکہ نامزد ملزم کی کمپلینٹ پہ آپ کسی کو ملزم تو نہیں کہہ سکتے. 6 ججز نے شکایت کی. ریکوز کا کیا ہے, پرنسپل ریکوز کا کیا ہے کہ اگر ایک جو اپیلنٹ ہے اس کو کسی جج میں اعتبار نہیں ہے تو ساری دنیا میں یہ جو رول ہے یہ اپلیکیبل ہے کہ وہ جج جو ہے اپنے آپ کو ریکوز کرتا ہے, یا وہ اگر کسی کا رشتہ دار ہے یا دوست ہے تو بھی ریکوز کرتا ہے. دس از دا پرنسپل آف ریکوزنگ. تو اس کے بعد آپ ایک نامزد مسلم کو تو بنتا ہی نہیں ہے, چلیے وہ ملزم ہے یا نہیں ہے وہ ابھی ثابت ہونا ہے, لیکن جب آپ نامزد ہو جائیں کسی ایک چیز میں تو اس کے بعد آپ کو رائٹس نہیں رہتے. کیسے ملزم نامزد ہو گئے؟ ایک کمپلینٹ ہے, کمپلینٹ ہزاروں کمپلینٹ نامزد تو انہوں نے کیا ہے نا, ہزاروں کمپلینٹس لیٹرز میں تو نامزد 6 جسٹسز آف دی ہائی کورٹ نے کیا, یہ کوئی عام کمپلینٹ نہیں ہے. لیٹس ناٹ ٹرائی ٹو میٹیگیٹ دی امپورٹنس آف دس لیٹر, اٹس اے ریولوشن, اٹس والکینک. تو پھر تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی وہ بات کی تھی, پھر تو اس وقت سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے, ضرور کریں, سب کچھ کریں, پتہ چلے گا کیا ہے. ہم تو کہتے ہیں ہر بات پہ تحقیقات کریں, ہم تو کہتے ہیں 9 مئی کی بھی تحقیقات کریں, جوڈیشل کمیشن بنائیں. ابھی یہ جو چینج آف مائنڈ آیا سپریم کورٹ میں, ہم نے دیکھا کہ پہلے سو موٹو نوٹس نہیں ہوا, پہلے تو اس پریس ریلیز میں تھا کہ PM نے یہ کمیشن کا کہا ہے, اس وقت اس پہ اعتراض نہیں کیا گیا,
یہ وکلا کی طرف سے پریشر آیا ہے یا کیوں چینج آف مائنڈ ہوا؟ دیکھو جی 300 وکلا نے کل لکھا بھی ہے, لیٹر بھی لکھا ہے سپریم کورٹ کو, چیف جسٹس کو لکھا ہے, وہ ہے. اس کے بعد تمام جتنی لائرز ایسوسیشنز ہیں اور وہ کاؤنسلز ہیں, آپ دیکھیے ان کے کیا بیانات آ رہے ہیں سارے, دیکھیے کیا پھر کوئی نئی وکلا تحریک کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ بالکل بڑھ رہے ہیں. اگر یہ جسٹس ڈیلیور نہیں ہوگا تو وی آر ان فار اے نیو موومنٹ. نہیں, اب سپریم کورٹ کا یہ 7 رکنی بینچ ہے, یہ فیصلہ کرتا ہے. 7 رکنی بینچ کیوں؟ چیف جسٹس صاحب کو تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے اس بینچ میں. وی وانٹ اے فل کورٹ مائنس دا چیف جسٹس. چیف جسٹس نے شہباز شریف صاحب کو امپاور کر کے آئی تھنک اس کے بعد وہ ریلیونٹ نہیں رہے. سیکنڈ موسٹ سینئر جج بھی تو تھے نا اس میٹنگ میں. کون سی میٹنگ میں؟ یہ جو میٹنگ ہوئی تھی, دیکھیں جو لیٹر میں جو بیان ہے, میں صرف لیٹر کے کانٹینٹس کی بات کر رہا ہوں. اس میں چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو لیٹرز بھی ہیں اور انہوں نے بیان بھی کیا کہ جی ہم ان سے ملتے رہے ہیں, ان سے ڈسکس کرتے رہے تھے, اور چیف جسٹس صاحب کا بھی نام لیا ہوا ہے کہ جی ان کو بھی ہم نے ملاقات کی. اگر یہ 7 رکنی بینچ, آپ چونکہ چیف اسپوکس مین ہیں, ایکسکلوسیو اسپوکس مین ہیں پی ٹی آئی کے, اور باقاعدہ پارٹی نے اعلان کیا ہے, تو جو آپ کی بات ہوگی ناظرین وہ پالیسی ہوگی پی ٹی آئی کی. 7 رکنی بینچ بدھ سے پروسیڈنگ شروع کرے گا. جو فیصلہ کرے گا یہ بینچ, پی ٹی آئی ابھی سے کیا سوچتی ہے, قبول کریں گے یا نہیں؟ ہمارا ان کے اوپر کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ یہ صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں, اور یہ انہوں نے پک اینڈ چوز کیے ہیں ججز. آپ ان ججز کی بات کر سکتے, میں نہیں کرتا ہوں بیکاز وہ اور کوئی پرابلم نہ ہو جائے آپ کے ٹیلی ویژن چینل کے لیے, بٹ آئی کین ٹیل یو ایگزیکٹلی ہاؤ دے ہیو بین چوزن. سو وی ڈونٹ ہیو اینی فیتھ ان دس بینچ. We want a full bench, full court, and we want live streaming of proceedings. چیف جسٹس صاحب کو ویسے بھی بڑا شوق ہے. آپ نے پریس کانفرنس میں بھی بتا دیا کہ لائیو ہونا چاہیے, لائیو اسٹریمنگ ہونی چاہیے, اور موسٹ پروبیبلی لائیو ہو بھی سکتا ہے. پہلے کیسز ہو رہے ہیں. آئی وانٹ کہ جو میٹنگس ہوئی ہیں ان کے ساتھ, جو انہوں نے انفارمل سی انہوں نے کیا تھا اپنے جج صاحب کے ساتھ, ان کے منٹس کی کاپی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے. وہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے منٹس, اس میں کیسے پرسویٹ کیا گیا ججز کو کہ ہم یہ کمیشن بنا دیتے ہیں, بیکاز اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن there were lots of people who disagreed. So یہ ہم چاہتے ہیں, دیکھیں it has to be a transparent investigation. We will not accept a non-transparent investigation. نہیں, ملک کی سب سے بڑی عدالت اگر وہ سو موٹو نوٹس پہ, آپ کو پتہ ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت نے جناب 4 دفعہ مارشل لاز کو بھی لیجیٹمائز کیا ہے, ڈاکٹرن آف نیسیسٹی. لیٹس ناٹ فرگیٹ, تاریخ تو معاف نہیں کر رہی. سب سے بڑی عدالت مانی ہے کہ بھٹو صاحب کا کیس جو تھا وہ, لیکن اب تو دیکھیں نا, اسی عدالت نے اس ماضی کو دھویا ہے. اسی عدالت نے جو آپ ویکنیسز, اور انفیکٹ جسٹس منیر سے لے کر جو کچھ ہوتا رہا وہ چھپانے سے چھپے گا تو نہیں, لیکن اسی عدالت نے اس کو دھویا ہے. آپ اس پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں. بالکل عدم اعتماد ہیں, بیکاز ہمیں لگ رہا ہے کہ نان ٹرانسپیرنٹلی یہ کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ساری پروسیڈنگز. آپ کا مطالبہ مان رہے ہیں. نہیں, ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ جی آپ 7 ججز کا بینچ بنائیں. ہمارا مطالبہ ہے فل کورٹ کریں, لائیو اسٹریم کریں, اور ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کورٹ کا حصہ نہ ہوں. اگر کورٹ, میں تو پھر کہوں گا آج تو اعلان ہو گیا, اعلامیہ آ گیا, پھر آپ کیا ایجیٹیشن کریں گے؟ صدر جیلانی صاحب کا بھی اعلانیہ آ گیا تھا نا, کیا ہوا ہے اس اعلانیہ کا؟ وہ تو ریٹائرڈ جج ہیں نا. یہ تو اب ڈونٹ ٹرائی ٹو mitigate the importance of that embarrassment for the Supreme Court. غلط فیصلہ کیا گیا. جیلانی صاحب is an honorable person, he said no, یہ constitutional matter ہے, it is not for a retired judge. آپ لیٹر کے کانٹینٹس پڑھیے. بات یہ ہے پرائم منسٹر یہ فیصلہ کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کے لیے پرائم منسٹر از اے nominated criminal in this. I'm sorry, you have not gone through the letter. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں یہ حکم نامہ تھوڑی ہے, یہ تو ان کی کمپلینٹ ہے. That's all. کمپلینٹ جو ہے 6 ہائی کورٹ کے ججز. I agree, Excellency. عام آدمی Excellency, I agree. میں نے کر دی ہے یا کسی اور نے کر دی ہے. I agree, I know the importance, but یہ 6 ججز نے کو کورٹ لگا کے تو فیصلہ نہیں دیا. Benchmarks of justice must be served. A full court must hear this case, minus the Chief Justice. This is our demand. So your demand is there. Yeah, thank you very much. ناظرین, رؤوف حسن صاحب ایکسکلوسیو اسپوکس مین پی ٹی آئی ہمارے روبرو تھے. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے روبرو ہوں گے, اور پھر ان کے بعد سلیم ایم مانڈی والا صاحب پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور اب آگے بڑھتے ہیں. اس وقت ہمارے روبرو ہیں سینئر پولیٹیشین ایم پاکستان کے مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. 6 ججز نے خط لکھا تھا, پھر وہ کمیشن بنا, کابینہ نے بنایا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے
7 रुकनी बेंच बन गया, सुओ मोटो नोटिस लिया गया इस खत का, और बुध को अब इसकी समाअत भी शुरू होगी। आप कैसे देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो मुल्क में साल से एक स्टेटस को है ना पाकिस्तान के सियासी और जमहूरी निज़ाम में, तो मुख्तलिफ वक्तों और अदवार में जो सियासी जमातें हैं इस स्टेटस को का बहुत बुरी तरह से और ज़्यादा शिकार होती हैं ना, तो फिर जाहिर है कि वो ये वावेला मचाती है कि गोया कि ये पहली बार हो रहा है और ये सिर्फ उनके साथ ही हुआ है, तारीख में किसी और के साथ ऐसा हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म एक अच्छी बात है, लेकिन अगर वो जुडिशियल एक्टिविज्म मुल्क के मारूजी हालात को मद्देनजर ना रख सके और वो कहीं बादल ना खास्ता ऐसा दिखाई दे कि वो जुडिशियल एडवेंचरिज्म की तरफ जा रही है, तो ये मैं समझता हूँ कि फिर उसके बारे में जब पूछा जाता है कि इससे पहले जो है वो ये सारी बातें क्यों नहीं कही गई थी, तो फिर कहा जाता है कि वो ज़मीर जो है वो अब जागा है। तो असल में फिर क्रेडिबिलिटी सारे इदारों की एक एक करके जो है ना बहुत ज़्यादा दाव पे लग गई है। कौन किस मकसद के लिए क्यों कोई एक इक़दाम उठाता है, लोगों में बहरहाल इन सारी बातों से बहुत ज़्यादा तशवीश भी है, तफक्कुर भी है और कंफ्यूजन भी है। डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे हैं कि पहले क्यों नहीं ऐसा हुआ। इसी तरह की बात वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की है। वो कह रहे हैं कि ज़मीर अब जागा है तो बाकायदा इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? आप भी समझते हैं कि अब जो कुछ हुआ इसकी तहकीकात होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि तहकीकात अब करने वाले भी अगर मतलब पीछे हट जाएं और तहकीकात करने से गुरेज करें, उनको ये चाहिए कि अगर एक रुकनी कमीशन था तो वो अपनी तरफ से 2-4 नाम और दें और भाई जो सच हो वो कहें। ये सारी बातें जो होगी, अब ये जब इदारों के दरमियान ये जब चीज़ें आ जाएंगी, ये महाजाराई के पोलराइजेशन और उनके दरमियान उस तरह की हमांगी नहीं होगी, तो हमारी रियासत जो है वो कहाँ पर खड़ी होगी ना। मैं तो उस चीज़ को देख रहा हूँ। आपने डॉक्टर साहब आपने अच्छा किया, आपने 2007 के वाक़यात का रेफरेंस दे दिया, जुडिशल एक्टिविज़म था। आज जो ये सुओ मोटो नोटिस आया, पीटीआई इसको वेलकम कर रही है। आप कह रहे हैं कि जुडिशल एक्टिविज़म कहीं जुडिशल एडवेंचरिज्म ना बन जाए, तो हमारे पास एक सबक तो है ना 2007 वाला, उसके बाद 2008 से 13 की हुकूमत को वर्चुअली चलने भी नहीं दिया गया था। अब आप समझते हैं कि ये बुध से जो समाअत परसों से शुरू हो रही है, ये फिर कहीं उसी जानिब जाएगी, एडवेंचरिज्म की जानिब? देखिए, मैंने तो अपने खदशे का इजहार किया है। अच्छा। और जाहिर है कि मेरा खदशा, मेरे भी 30-35 साल इस दश्त की सयाही में लगे हैं ना शौकत तराचा, तो जाहिर है कि मुझसे अगर तबसरा करने को कहा जाएगा तो मैं भी मजबूरन, हालांकि मेरा काम नहीं तबसरा करना, वो तबसरा निगार, तजिया निगार आपके हैं, एनालिस्ट मौजूद हैं। ग्रेजुअली तो किसी भी इदारे को उसके डोमेन में वापस ले जाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन हर सियासी जमात उसको वेलकम करती है जब उसकी मर्जी का काम हो रहा हो, और जब उसके खिलाफ हो रहा हो तो वो कहती है कि ये जो है वो एस्टैब्लिशमेंट एक्टिविज्म या एडवेंचरिज्म है, और फिर कोई कहता है जुडिशियल एक्टिविज्म और एडवेंचरिज्म है। तो देखे ना, यहाँ बड़ा स्प्लिट हो गया पाकिस्तान। अच्छा, उसमें जाहिर है कि सियासी मफादात भी कार फरमा होते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों, उनके काबलीन के। फिर ये स्टेटस को क्यों है, ये हमारी जुडिशरी फिर क्यों नहीं आइन में सुओ मोटो नोटिस लेती कि भाई सारे डॉक्टर साहब, इसमें एक और एंगल भी आ गया ना। देखिए ना, आपकी पार्टी माशाल्लाह अब यहाँ वफाक में काबीना का हिस्सा है। वफाकी काबीना ने ये 1 मैन कमीशन जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब पर मुश्तमिल बनाया था। TOR भी काबीना ने बनाई थी। आज जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने भी इनकार कर दिया और TOR पर ही उनका एतराज़ है। तो फिर ये सारा किया धरा काबीना का धरा रह गया। देखें, किसी को भी बनाया गया अगर उससे पूछे बगैर और मशवरा किए बगैर बनाया गया तो गलत था। अगर मशवरा करके बनाया और वो तैयार आमादा थे और फिर उसके बाद
وہ پیچھے ہٹ گئے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. اب بہت اچھا جو میری ایز اے جرنلسٹ انفارمیشن ہے، باقاعدہ جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب سے پہلے مشورہ کیا گیا تھا، لیکن ان کو ابھی اعتراض، جو میں اپنے سورسز پہ بات کر رہا ہوں، میری انفارمیشن کے مطابق ان کو اعتراض اس ٹی او آرز پر ہے. تو میرے خیال میں پھر اس ٹی او آر کو چھوڑنا چاہیے اور انہیں فریڈم دینی چاہیے کہ وہ پھر سارے سیاق و سباق میں جب یہ باتیں ہونی چاہیے تھی، جس وقت سے متعلق یہ ساری باتیں 6 ججوں کے پر مشتمل جو ان کا خط ہے اس میں شامل ہیں، تو میرے خیال میں پھر سبھی کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو مطلب جواب دینا ہوگا نا. اچھا، ایک تو یہ سو موٹو والا ہو گیا، پی ٹی آئی خوش ہے، ویلکم کر رہے ہیں. دوسرا، بانی پی ٹی آئی خان صاحب کا توشہ خانہ میں جو سزا ہوئی 14 سال کی، ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بیگم کو بھی سزا ہوئی تھی، وہ بھی آج معطل ہو گئیں. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ جو تینوں کیس تھے نا، توشہ خانہ کیس، عدت کیس اور سائفر، اس کی جو سزائیں جس طرح سنائی گئی تھی الیکشن سے پہلے، میں تو پہلے ہی کھٹک گیا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا، اور یہ الٹا پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے ایک سمپتی ووٹ بینک جنریٹ ہوگا. وہ تو ہوا، لیکن ہوا نا وہ. تو مطلب کم از کم یہ جو ساری چیزیں پالیسی لیول پہ اگر کہیں باتوں کے فیصلے ہوتے ہیں نا، تو کم از کم یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ یہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ پھر اس میں سیاسی لوگوں سے بھی تو مشورہ کریں نا، جو یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ یہ سزا ہو جانی چاہیے تھی، اعلان ہو جانا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں ہیں نا. پھر اب آپ بتائیں کہ اس میں اب کس کا قصور ہے؟ تو پھر یہ 9 مئی کا بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایسے ہی پھر گزر جائے گا، کسی کو کچھ نہیں ہوگا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہوتی ہے نا کہ تجھ کو میری نہ مجھے تیری خبر آئے گی، عید اس دفعہ بھی دبے پاؤں گزر جائے گی. تو ساری چیزیں گزر ہی جا رہی ہے، یہ حکومت بھی گزر جائے گی، یہ اسمبلی بھی گزر جائے گی، چاہے اپنا وقت مکمل کر کے گزرے. لیکن ملک کے حالات میں جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ان سارے فیصلوں اور ایکٹیویزم میں، یا جو یہ ضمیر کے جاگنے میں، کہیں وہ معاشی بحران جو کہ اس وقت اس میں تو سب کو ایک دوسرے کی غلطیوں کو ایک طرف رکھے، یار اس سے بعد میں نمٹیں گے. ڈاکٹر صاحب، مائی لاسٹ کوسچن، یہ کراچی میں یہ قتل و غارت ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، خدا نخواستہ کہیں وہی 2009 10 11 12 جو وہ سال گزرے مشکل سے، ادھر تو نہیں لوٹ رہے ہم؟ دیکھیں، وہی اسی قسم کی صورتحال ہوگی، لیکن اس میں یہ سیاسی جماعتیں تو براہ راست شامل نہیں ہے نا. پہلے تو سیاسی جماعتوں کے اوپر الزام تھا کہ ان کے اپنے عسکری ونگ والا جو فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا آیا تھا، وہ تھا نا. اور اس کے بعد تو اس کو جتنا وہ کھنگالا جا سکتا تھا، اب اس میں کتنے جماعتوں کے کتنے عسکری ونگز کی بے اختیاری کی گئی، اور اس چکر میں کولیٹرل جو ڈیمیج کیا گیا سیاسی کارکنوں کو بغیر کسی ثبوت و شواہد کے جو گرفتار کر کے جس طرح پھر زبردستی سزائیں بھی دی گئی، وہ ختم بھی ہو گئی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر جوڈیشری بھی تو کو بھی تو سول سرچنگ کرنی ہوگی نا، کہ پھر یہ الزامات آتے ہیں جو وہ سزائیں تو دے دیتے ہیں کسی ایک حکومت وقت کی موجودگی میں، چاہے وہ اپنی ضمیر کے مطابق دیتے ہوں یا حکومت کے ضمیر کے مطابق دیتے ہوں، لیکن فیصلے تو وہ دیتے ہیں نا. چلیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے روبرو تھے. یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، یہ کراچی کا معاملہ بڑا اہم ہے، لوٹ مار والا، جگہ جگہ پر یا ویژول جو ہم دیکھتے ہیں یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے بہت ہی دل دکھانے والے ہوتے ہیں. تو میں یہ معاملات بھی رکھوں گا سامنے. بریک کے بعد پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سلیم احمد مانڈوی والا ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ناظرین، اس وقت ہمارے روبرو ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب سلیم احمد مانڈوی والا صاحب. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. میں ذرا پہلے کراچی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کرائم ریٹ اتنا بڑھ چکا، کراچی کے شہری پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سر شوکت صاحب، یہ کرائم کا مسئلہ ہمیشہ چیلنج ہی رہا ہے کراچی کے لیے. ہم نے ایک سیف سٹی پروجیکٹ پروپوز کیا تھا اور وہ کنسیڈریشن میں بھی ہے سندھ گورنمنٹ کے. تو وہ اسی لیے تھا کہ یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے
موبائل سنیچنگ ہے اور پرس سنیچنگ ہے, یہ چھوٹے چھوٹے جو کرائم روز ہوتے ہیں, موٹر سائیکل سنیچنگ ہے, یہ کسی طریقے سے ہم مینیج کر لیں تھرو دس پروجیکٹ. مگر یہ اس میں بس کوئی نہ کوئی وہ سنیک آ جاتا ہے, اس کی وجہ سے ڈیلے ہو جاتا ہے. سر خالی اگر موبائل سنیچنگ تک بات رہتی, دیکھیں نا یہ رمضان شریف میں 10 بندے وہاں پر مارے گئے, ان 3 مہینوں میں کوئی 40-50 لوگ وہاں پر ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارے گئے. سر دیکھیں, ڈاکوؤں کا جو مسئلہ ہے یہ بھی ایک بڑا پرانا مسئلہ ہے. یہ اوور کم ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ آ جاتا ہے, پھر اوور کم ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ آ جاتا ہے. تو اس کا روٹ کاز دیکھنا پڑے گا سندھ گورنمنٹ کو, اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیوں گھڑی دوبارہ یہ مسئلہ اوپر آ جاتا ہے. مگر آئی فیل کہ یہ جو اس وقت کرائمز آپ کو نظر آ رہے ہیں, جو لوگ آئی تھنک میں سمجھتا ہوں بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی جانیں ضائع کرنی ہوئی ہیں, اور مطلب بڑے دکھ کی بات ہے. مگر یہ بیسیکلی تو یہ لڑائی جھگڑے کے بیچ میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں نا. تو اب یہ دیکھیں, اب یہ تو ایک بڑا کرونک مسئلہ ہے, بہت بڑا شہر ہے, ہر قسم کی آبادی ہے, اور آپ روٹ کاز کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سربراہ MKM پاکستان, انہوں نے تو روٹ کاز بتا دی. وہ کہتے ہیں نہ ڈاکو کراچی کے اندر کے شہری ہیں, رہنے والے ہیں, نہ پولیس کراچی کی ہے, تو اس لیے یہ مسئلہ ہے. ایک روٹ کاز تو وہ بتا رہے ہیں. سر دیکھیں, خالد مقبول صاحب کی بات سے میں اس لیے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ سارے پولیس والے کراچی سے باہر کے ہیں. میں سمجھتا ہوں میجورٹی پولیس والے کراچی سے ہی ان کا تعلق ہے, اور 11 سال جب MQM یہاں رہی تو پولیس میں جتنی بھرتیاں ہوئیں وہ ساری کراچی کی ہوئی ہیں. اور میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ اس پہ ریسرچ کریں کہ ٹوٹل کراچی کی پولیس میں کتنے پولیس آفیسرز, کتنے پولیس کانسٹیبلز, کتنے پولیس انسپیکٹرز کراچی کے ہیں اور کتنے باہر کے ہیں. اس پہ آپ ایک ریسرچ کر کے ایک پروگرام کریں. دیکھیں, اس طرح سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ جی کراچی کے نہیں ہے, کراچی کے ہوں گے, تو کیا آپ گارنٹی کرتے ہیں کہ یہ کرائم ختم ہو جائے گا؟ یہ ایسے فضول سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیاسی سٹیٹمنٹ سے یہ مسئلہ حل ہوگا. ہمیں مسئلے کا حل دیکھنا چاہیے کیا ہے. اور سٹریٹ کرائم دیکھیں, نیو یارک میں بھی ہوتے ہیں سٹریٹ کرائم, برازیل جیسے ملک میں بھی ہوتے ہیں. آپ چل نہیں سکتے برازیل میں سڑکوں پہ, کیونکہ وہاں بھی یہی مسائل ہیں. تو مطلب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کراچی شہر جو ہے وہ سب سے بڑا شہر ہے, اور پورا پاکستان یہاں رہتا ہے. اٹ از ناٹ کہ اونلی کراچی کے لوگ یہاں رہتے ہیں, پورے پاکستان کے لوگ یہاں رہتے ہیں. تو اس کے مسائل جو ہیں وہ بڑے میگا مسائل ہیں, اور ہر طریقے سے ہر چیز میں مسائل ہیں. آپ صرف یہ کرائم کو نہ دیکھیں, سیوریج کے مسائل ہیں, پانی کے مسائل ہیں, بجلی کے مسائل ہیں. مطلب یہ شہر جو ہے نا, اس کو ویسے آپ نے نیو یارک کی, برازیل کی ایگزامپل دی, اور کراچی میں پورے پاکستان کے لوگ ہیں, لیکن یہ گھوٹکی میں, کشمور میں, سکھر کا جو دریا کا علاقہ ہے جسے سب ان علاقوں کو کچا کہتے ہیں, کچے میں تو پورے ملک کے لوگ نہیں ہیں, وہ بھی کرونے کی ایشو بن گیا. جی. اور آپ اگر اس پہ بھی ریسرچ کریں پراجا صاحب, تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ اکثر ہوتا رہا ہے. اور مجھے یاد ہے, آپ درست فرما رہے ہیں, جنرل پرویز مشرف صاحب میٹنگز کیا کرتے تھے, جو ٹرائے جو بنتا ہے ایریا بلوچستان, پنجاب اور سندھ کا, وہ آماج گاہ تھی ان لوگوں کی. غلام رسول چھوٹو جو ہے 6-7 سال پہلے پکڑا گیا, پتہ نہیں ویسے وہ کدھر ہے, اور آج پھر کچا ویسے ہی ڈاکوؤں سے آباد ہے. تو یہ ایک وہاں کی انوائرمنٹ ہے, یہ باقاعدہ وہاں لوگ رہتے ہیں, اور یہ جب بھی وہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے حالات ہیں کہ ہم دوبارہ آپریشن شروع کریں, وہ شروع کر دیتے ہیں اپنا کام دوبارہ. تو یہ تو ایک آپ سمجھ لیں ایک ٹریڈیشنل مسئلہ ہے وہاں کا. اور عجیب سا مسئلہ ہے کہ ابھی کالی کہاں بورے والا, کہاں گھوٹکی. بورے والا کے 2 مغوی جو اغوا شدہ جو لوگ تھے بیچارے واپس آئے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. سینٹ کا کل الیکشن ہے. کیا سید یوسف رضا گیلانی صاحب
چیئرمین واقعی اس بار بن جائیں گے؟ دیکھیں سر، وہ اس دفعہ ابھی تو مسئلہ چیئرمین کا اتنا نہیں ہے، ابھی تو ہمیں بڑا چیلنج ہے کہ کل سینٹ کے الیکشن ہو پائیں گے کہ نہیں. کیا مطلب آپ کو سینٹ کے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے؟ سر وہ اس لیے کہ دیکھیں کے پی کے میں آج ریویو جو ڈیسیشن لیا تھا ہائی کورٹ نے، اس کی ریویو پٹیشن انہوں نے فائل کر دی ہے اسپیکر نے. تو اب وہ اٹ آل ڈیپینڈز کہ ہائی کورٹ کیا ڈیسیشن کرتا ہے. اگر اوتھ نہیں ہوگا تو الیکشن کیسے ہوگا؟ تو الیکشن تو جب اگر کے پی کے میں نہیں ہوگا تو باقی آپ کی 3 پروونسز میں اسمبلیز میں الیکشن ہوگا، آپ کا الیکٹورلی پورا نہیں ہوتا. تو اب یہ الیکشن کمیشن کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. نہیں، الیکٹورل کالج جو سینٹ کی خیبر پختونخوا کی سیٹوں کا ہے وہ تو ہے صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا، وہاں اوتھ کا مسئلہ ہے. سندھ کی اسمبلی پوری ہے، پنجاب کی پوری ہے، بلوچستان کی پوری ہے. تو پھر خیبر پختونخوا میں اگر یہ نہیں ہوتا کل سبجیکٹ ٹو دی کورٹ ورڈکٹ، باقی صوبوں میں تو ہو جانا چاہیے، وہاں تو الیکٹورل کالج پورا ہے ان کا. دیکھیں ہمیشہ الیکشن جو ہے نا وہ ایک، کیونکہ الیکشن ایک ساتھ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سیشن کال کر سکیں اور سب سے اوتھ لے سکیں، اور ونس سارے ممبر سے اوتھ لیا جائے گا اس کے بعد چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوگا اور اس کے بعد آپ کی سینٹ آپریشنل ہوگی. تو طریقہ کار یہ ہے. اب اگر ایک پروونس میں الیکشن ہی نہیں ہوگا تو ہم وہ 3 پروونس کے سینیٹرز کو بلا کے اوتھ لے کے ہم کیا کریں گے؟ ہم آگے تو بڑھ نہیں سکتے. اچھا، یہ ججز کا معاملہ ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط گیا، تصدق حسین جیلانی صاحب کو کمیشن کا سربراہ، یعنی انہی پہ مشتمل یہ کمیشن بنایا گیا. آج انہوں نے معذرت کر لی، تو یہ معاملہ کہیں کسی اور ڈائریکشن میں کہاں جائے گا؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں،